کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا دوسرا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اس اردو برائے جماعت دوم کا دوسرا سبق نظریہ پاکستان ہے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب۔ نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اس اپنے تاریخی مضمون میں قیام پاکستان کی وجوہات، اسباب اور اس کے جو تاریخی واقعات ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور قیام پاکستان میں مسلمانوں کی جدوجہد، مسلمانوں کی کامیابیاں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رواداری ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ شعار رہی ہے، رواداری غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن اکبر کی بیجا رواداری اور ہندوؤں کی ملکی سیاست میں دخل اندازی، اس سے ملک میں اس قدر کافرانہ طور طریقے داخل ہو گئے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی نظر آئی۔ چنانچہ اس دور میں، اکبر بادشاہ کے دور میں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کے فروغ کے لیے آپ کھڑے ہوئے، لیکن جہانگیر کے دور میں آپ کو قید و بند کی بڑی مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں، بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑیں، لیکن انہی کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، جس سے بڑا فائدہ ہوا۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ان کے جو بیٹے تھے جو جانشین بنے، وہ بالکل آپس کی باہمی رنجشیں، نفاق، اس کی وجہ سے اتنی مغلیہ سلطنت کو سنبھال نہ سکے، اور مغلیہ سلطنت کو اورنگزیب کے بعد زوال آ گیا۔ اس کے بعد مرہٹوں نے، مہاراشٹر کے جو لوگ تھے اور ہندوؤں نے سر اٹھایا اور انگریز بھی قابض ہو گئے۔ چنانچہ ریاست میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بنگال سے میر جعفر اور دکن سے میر صادق، ان کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچائی۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بیٹوں نے، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے، مسلمانوں میں اخلاقی قدروں کا دوبارہ سے ان کا اجرا کیا، کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر اخلاقی جو برائیاں وہ ختم ہو جائیں۔ اور پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اور ان کے پیر و مرشد سید احمد بریلوی نے بڑی کوششیں کی، لیکن 1831 میں وہ بالا کوٹ کے میدان میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بعد میں انگریزوں کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ سر سید احمد خان نے اس وقت انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا کہ انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ 1885 میں آل انڈیا کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، ایک انگریز نے بنیاد رکھی۔ اس وقت خیال تھا کہ یہ جماعت ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کے مفادات کا بھی خیال رکھے گی، لیکن یہ خیال خواب بن گیا۔
اس جماعت نے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ وفاداری کی، مسلمانوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھا۔ پھر 1906 میں سر سید احمد خان کے رفیق نواب وقار الملک نے ڈھاکہ میں 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اندر دینی جوش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو انگریزوں اور جرمنی کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ ترکی کا جو بادشاہ تھا، ترکی کا جو خلیفہ تھا، اس نے جرمنی کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی جرمنی کا ساتھ دیا۔ انگریزوں نے اس وقت یہ کہا کہ اگر ہمیں کامیابی ہو گئی تو ہم ترکی کو اس خلافت کو قائم رکھیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ترکی کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خلافت کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس خلافت کو بچانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی جوہر اور ان کی والدہ بی اماں نے خلافت کو بچانے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ یہ 1919 میں، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑے ظلم کیے۔ انہوں نے ایک تحریک شروع کی، تحریک شدھی۔ شدھی کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان کو ہندو بنایا جائے۔ یہ بڑی ناپاک سازش تھی، اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے سنگھٹن تحریک شروع کی، جس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہندو نہیں بنتا تو اس کو ختم ہی کر دیا جائے، گویا قتل کر دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا کٹھن دور تھا۔ پھر 30 دسمبر 1930 الہ آباد کے شہر میں مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھ دی۔ انہوں نے فرمایا کہ جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو ملا کر ایک باقاعدہ ریاست بنا دی جائے۔ انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ پھر 1928 میں جب نہرو رپورٹ پیش کی، اس کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے 1929 میں 14 نکات پیش کیے۔ پھر 4 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے باقاعدہ صدر بن گئے، اور 1940 23 مارچ کو مینار پاکستان، جو پہلے ان کا نام تھا منٹو پارک، یہاں ایک تاریخی جلسہ ہوا جس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، اور یہی قرارداد لاہور بعد میں قرارداد پاکستان بنی۔ یہ یاد رکھیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں قومیت کی 2 بنیادیں ہیں۔ دنیا میں قومیت کی ایک وہ بنیاد جو مغربی مفکرین نے قائم کی، وہ یہ کہ خاندانی، نسلی اور جغرافیائی حدود کی بنا پر جو ملک قائم ہوتا ہے، یعنی قوم ملک سے بنتی ہے۔ اور ایک دوسری جو بنیاد ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، آپ نے رکھی، اور آپ نے فرمایا اس کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد پر رکھی۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے فرمایا کہ جہاں جہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ سب ایک قوم ہے، اور اسی نظریہ پاکستان کی بنیاد پر یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان بنا۔ اور اسلامی نظریہ پاکستان میں
اسلامی قدروں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں خودی اور عدل و انصاف آ جائے، خدا ترسی آ جائے، دیانت ہو، امانت ہو، بے ایمانی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور اس میں اسی بنا پر پاکستان قائم ہوا۔ ورنہ برصغیر میں برصغیر کے علاوہ کئی جگہوں پر اسلامی حکومتیں تھیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور برصغیر کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جو ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہو، مثالی ہو، کہ دنیا کہے کہ اسلامی ملک ہو تو پاکستان جیسا۔ پاکستان بنانے کا جو خیال تھا ہندوؤں کو بڑا ناگوار گزرا۔ ہندوؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ پاکستان نہ بنے، لیکن ان کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، تعداد میں بھی وہ بڑے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی مخلصانہ جو کوشش تھی اور برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد، جوان چھوٹے بڑے سب نے مل کر، اور مطالبہ پاکستان حق پر مبنی تھا، انصاف پر مبنی تھا۔ مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ ہم انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کے غلام بن جائیں، اور خدا کے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک کے نام پر معرض وجود میں قائم آ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظریہ پاکستان کی وجہ سے اپنے پیارے ملک پاکستان کو اوج ثریا پر پہنچائیں۔ اس میں ہم سارے محنت سے کام کریں، ایمانداری سے قائم کریں، تاکہ پوری دنیا میں پاکستان ایک مثالی مملکت بنے۔ تو بچوں، یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں جو سوال جواب ہے وہ تھوڑے سے بتاتا ہوں۔ آپ کتاب کھولیں، اس میں جو سوال جواب ہے، مثلا پہلا ہی سوال ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بادشاہ اکبر اس کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل ہوا تو ملک میں، ہندوستان میں کافرانہ طور طریقے بڑے رائج ہو گئے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی نظر آئی۔ دوسرا سوال ہے، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ وہ اس لیے کامیاب نہ ہو سکا کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ اپنوں سے مراد بنگال سے میر جعفر اور دکن سے میر صادق، ان کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ یہ تیسرا سوال۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب جنگ ہوئی انگریزوں کی اور جرمنی کی، تو خلیفہ وقت ترکی کا جو سلطان تھا اس نے انگریزوں کی بجائے جرمنی کا ساتھ دیا۔ تو اس بنا پر انگریزوں نے ترکی کی خلافت ختم کی، تو اس وجہ سے سن 1919 میں تحریک خلافت شروع ہوئی، جس کے روح رواں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر تھے۔ آگے سوال ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ تو جواب ہے 30 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے شہر میں علامہ اقبال نے یہ تاریخی خطبہ پیش کیا۔ آگے سوال ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ جواب ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد خاندانی، نسلی، قبائلی اور جغرافیائی حدود کی بنیاد پر رکھی کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سوال۔ تو جواب ہے، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔
شدھی اور سنگٹھن طریقوں کے کیا مقاصد تھے؟ جیسے میں نے خلاصے میں بھی بتایا، اگر سارے بچے بچیاں خلاصے کو توجہ سے 2-3 دفعہ دیکھ لیں اور سن لیں تو سارے سوال جواب اس میں آ جاتے ہیں۔ شدھی تاریخ کا مطلب یہ تھا، سارے سمجھ لیں کہ ہندوستان میں بسنے والے سارے مسلمان ان کو ہندو بنایا جائے۔ یہ ناپاک سازش اور سنگٹھن کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہندو نہیں بنتا تو اس کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب آگے ہیں MCQs۔ یہ آپ دیکھیں، سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلی؟ جواب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تیسرا سوال ہے، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ تو جواب ہے 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ کانگریس ایک انگریز نے یہ قائم کی تھی 1885 میں۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بیان کی ہیں؟ تو جواب ہے صرف 2۔ آگے سوال ہے کہ سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگائیں۔ مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے، یہ غلط ہے کیونکہ یہ الٹ ہے۔ شاہ اسماعیل وہ مرید تھے اور ان کے پیر تھے سید احمد بریلوی۔ ایسے ہی یہ سارے سوال ختم ہوئے، اور اب آپ سب اگر کوشش کریں ان سوالوں کو اس طرح پڑھیں، خلاصہ کو دیکھیں اور ان کو اسی طرح یاد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے سوال بھی آ جائیں گے، خلاصہ بھی آ جائے گا اور کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔